لیکن صرف ایک موٹی مثال دینے کے لیے کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، 62 کے آئین کے تحت یہ تھا کہ جو کابینہ تھی وہ پارلیمان کو جواب دہ نہیں تھی۔ آج بھی 18 ایسے وزراء جن کا سٹیٹس وزراء کا ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرز ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، اور وہ تمام ان اہم محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایک موٹی مثال میں نے آپ کو دی کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو بڑے واضح طور پہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، کراچی کی ایڈمنسٹریشن، کراچی کی فلاح اور بہبود، کراچی کے عوام کے مسائل کا حل سندھ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اور سندھ حکومت اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرے گی۔ اگر اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ہدایت دی ہیں، اس میں مزید امپروومنٹ کی جائے گی، لیکن کراچی کی ایڈمنسٹریٹو اور مسائل کی اونرشپ پیپلز پارٹی کی ہے، اس کو ہم حل کریں گے، اور کراچی سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا حصہ رہے گا۔ یہ ایک بہت پرانی سازش رہی ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے تاکہ اس کا ریونیو جو ہے وہ اسلام آباد استعمال کر سکے۔ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، سندھ کے عوام اس کو پورا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ہسٹوریکلی یہ صوبے کا حصہ ہے اور یہ صوبے کا حصہ رہے گا۔ میں بس ایک اور بات کہہ کے پھر شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں اور کھوسر صاحب بھی ہیں، میں صرف ایک بات اور کہوں گا کہ پارٹی نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی اپنے روابط ڈیموکریٹک پروگریسو فورسز کے ساتھ بڑھائے گی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سلسلے میں مختلف ڈیموکریٹک پروگریسو فورسز کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ پارٹی اپنے روابط لیبر کے ساتھ، کھیت اور مل مزدور کے ساتھ ان کو بھی بڑھائے گی، اور اسی طرح سول سوسائٹی اور انٹلیکچوئلز کے ساتھ بھی پارٹی اپنے جو ہے وہ روابط بڑھائے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات نے تھوڑی سی طوالت اختیار کر لی، لیکن ایشوز کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی۔ کھوسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیب کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ احتساب اور ایکٹ جو بنا تھا وہ جس کو سیف الرحمان صاحب چلا رہے تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ کس لیے بنا تھا۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 11.5 سال پابا سلاسل رہے، ان پہ قاتلانہ حملے تک کروائے گئے، اور اس کے بعد اکتوبر 99 آیا تو جنرل پرویز مشرف نے بھی اسی پولیٹیکل انجینئرنگ کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے نیب آرڈیننس 1999 اکتوبر میں لائے، اور اس میں پہلا ٹارگٹ محترم نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کیا، ان کو پیک کر کے باہر بھیجا، جو بھی کہا کہ 10 سال یہ ایگریمنٹ کر کے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی نیب زدہ تھے، چودھری شجاعت صاحب بھی نیب زدہ تھے، جو مانتے گئے وہ نیب زادے بنتے چلے گئے۔ جس طرح رضا ربانی صاحب نے کہا پیٹریوٹ بنائی گئی، وہ بھی چونکہ پہلے ان پہ نیب بنایا گیا، جیونا ٹیکسٹائل مل کا بنایا گیا، بعد میں انہیں وفاقی وزیر بنایا گیا۔
تو اس کی غمازی جو کی ہے ابھی، جس طرح انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ریسنٹ ججمنٹ میں ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس نے جتنا ریاست کو اور اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا ہے اس قانون اور اس قانون کے اطلاق سے، وہ یک طرفہ ہے۔ اس کی ساری جو ہے انہوں نے ایک چارج شیٹ لگائی گئی ہے نیب اور نیب پر۔ اگر تو کوئی سیولائزڈ ملک ہوتا تو یہ نیب اسی دن فارغ ہو جاتا اور یہ ختم ہو جاتے اور چیئرمین صاحب مستعفی ہو جاتے، لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے روایات ہیں نہیں۔ اب محترم آصف علی زرداری صاحب کو اس کیس میں بلایا گیا ہے جو 17 کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اتنا مضحکہ خیز مقدمہ ہے۔ ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اسی کیس میں ملزم بلایا گیا، ایک دوسرے وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب کو بھی اسی کیس میں بلایا گیا، اور تیسرے محترم صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بلایا گیا۔ ارے کیا ہے بابا، توشہ خانہ میں گاڑیاں آتی ہیں جو آپ کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں، فورن ڈگنیٹریز آپ کو تحفہ تحائف دیتے ہیں، اگرچہ وہ دیتے تو صدر یا وزیر اعظم ہی کو ہیں، لیکن وہ جاتا توشہ خانے میں ہے، اور پھر توشہ خانہ میں آج سے نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپشن دیتا ہے کہ آپ خرید لیں اگر اتنے میں، وہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہوتی ہے، تو اس پر وہ گاڑی لے گئی، پیمنٹس بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس پہ کوئی چھپی ڈھکی بات ہے ہی نہیں کسی کے خلاف، تینوں کے خلاف۔ اگر آپ کو یہ چلیں، اور یہ پہلے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے۔ اور زرداری صاحب ایک ایسے ہی کیس میں، جب ہم نے پہلے کیسز میں، چونکہ میں زرداری صاحب کا ان میں بھی وکیل رہا، جب ہم نے ساروں میں بیل کروا لی تو پھر ایک بی ایم ڈبلیو کا کیس بنا دیا، آپ کو یاد ہوگا 2.5 سال اس بی ایم ڈبلیو کے کیس میں رہے کہ اس میں انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی نہیں دی، بری ہو گئے اس میں۔ بھائی اگر ڈیوٹی کی کوئی شارٹیج ہے یا کمی ہے تو آپ کو اگر پسند نہیں آیا، قانون آپ بدلنا چاہتے ہو، روایات آپ بدلنا چاہتے ہو، تو آپ انہیں ایک نوٹس دے دیں کہ جی یہ اتنا پیسہ آپ جمع کرائیں۔ نیب کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تو یہ نیب کو صرف وہ گردن پکڑنے کے لیے نیب کو استعمال کی۔ اب ایسے کیس میں ایک وزیر اعظم کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے اور زرداری صاحب کو حکم ہوا ہے کہ آپ حاضر آئیں۔ چلیں، جیسے ایکسپلین کیا گیا، زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا میں جاؤں گا۔ ہم نے اگرچہ کہا کہ ہم، چونکہ آپ کا آلریڈی ویڈیو کانفرنسز پہ آپ کے وکیل کی غیر حاضری میں اسی عدالت نے بیان لے لیا ہے، تو پھر کیوں کر وہ اس میں کوئی مختلف وہ حکم دے سکتے ہیں، اس میں بھی وہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ آپ کی حاضری لگا لے، اور پھر وکیل آپ کا موجود ہوگا جو انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جیسے مستثنا کا ہوتا ہے۔ باہر کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں، میں چونکہ پی ایل ایف پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی صدر ہوں، اور یہ ہمارے وکلاء کے فرائض منصبی میں ہے انڈر دی لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ، کہ جہاں وکیل دیکھے کالے کوٹ کا، جہاں وکیل دیکھے کہ کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی بات ہو رہی ہے، وہاں اس کا احتجاج کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ اس کے فرائض میں ہے، ہمارے چارٹر کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی یہ موجود ہے۔ اور ریسنٹلی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، جنہوں نے جوائنٹ متحدہ، انہوں نے ایک، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سیشن کے اندر، اپنی میٹنگ کے اندر انہوں نے ان چیزوں کا احاطہ بھی کیا، نیب کو انہوں نے کنڈیمنیشن بھی کی، اور انہوں نے اٹارنی جنرل پہ بھی کہا کہ جو اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، چونکہ میں خود رہا ہوں چیئرمین پاکستان بار کونسل کا اور ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، تو چیئرمین نیب کے بھی، اس کے خلاف بھی انہوں نے، اٹارنی جنرل کے خلاف بھی انہوں نے بیان دیا ہے۔ تو اب طے یہ ہوا ہے کہ میں نے سارے پاکستان میں اپنی پی ایل ایف کو کال دی ہے، جو لائرز ہیں کالا کوٹ، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی تاریخ پر آئیں گے، 17 تاریخ کو 8 بجے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم زرداری صاحب کے وکیل کی حیثیت سے، وکیل تو میں ہوں ہی اس کیس میں، وکلاء کی حیثیت سے ہم ان کا مقدمے کا دفاع بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عدالت سے مستدعی بھی ہوں گے کہ ان کو آئندہ کے لیے استثناء دیا جائے۔